کسی مذہبی شخصیت نے اتنا زیادہ متاثر کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ میں اس کی باتوں میں اس انداز سے آگے بڑھا کہ میں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنا بینک بیلنس، اپنے تمام قیمتی سامان سب راہ خدا میں وقف کر دیے۔ بڑا اللہ والا تھا میں۔ یہ کون کہے گا اللہ والا تھا میں؟ یہ کہے گا وہ جس نے مجھے پڑھایا تھا کہ سب کر دو۔ تو کیا رسول خدا بھی مجھے کہیں گے اللہ والا تھا؟ جواب جی نہیں۔ اللہ کے رسول کی نگاہوں میں ایسا انسان جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دے وہ خدا والا نہیں ہے۔ خدا نے ہی تو مجھے شریک حیات رکھنے کا حکم دیا تھا۔ خدا ہی نے تو مجھے اپنی شریک حیات کا خدائے مجازی قرار دیا تھا۔ خدا ہی نے تو مجھے صاحب اولاد کیا تھا۔ ان کا نان نفقہ مجھ پر واجب کیا تھا اور میں ان کو ہی محتاج کر کے چلا گیا۔ تو کیا اچھا گیا اور کیا برا گیا؟ یہ الفاظ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتے اگر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ سے کوئی ہمارے پاس رہنما اصول نہ ہوتا۔ ایک ایسا ہی شخص ہے جو اپنا سب کچھ وقف خدا کر کے مر گیا، یہاں تک کہ اس کے یتیم بچے، یتیم بچیاں، گھر والے، بیوہ خاتون دوسروں کی امداد کے محتاج ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو کسی نے اس طرح سے آپ کے سامنے تذکرہ خیر کیا اس کے لیے کہ بڑا نیک آدمی تھا، کیا کہنے صاحب، بڑی زمین تھی، بڑی جائیداد تھی، سب اللہ کے نام کر گیا۔ تو کسی نے لقمہ دیا، بچے تو روڈ پر آ گئے۔ اللہ کے حبیب نے دونوں کے تاثرات سنے، فرمایا بتاؤ وہ جس کی بات کر رہے ہو وہ ابھی کہاں ہے میت؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو دفن ہو چکا۔ فرمایا اگر تم مجھے تدفین سے پہلے خبر کر دیتے میں اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا ایصال ثواب، کیا مغفرت کی دعا، اور کیا فتح اور کیا درود۔ پیغمبر کی نگاہوں میں وہ شخص مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں۔ تو سوچئے۔ پھر دوسری مثال اس کے بالکل برعکس، آپ کی خدمت میں ایک بیٹا پہنچا ہے، یا اللہ کے رسول کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک باغ مشاہدہ فرمایا، تو باغ کے مالک کا بیٹا پیغمبر کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آئیے تشریف لائیے، یہ میں اپنے باپ کے نام پر خدا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ کے رسول نے باغ کا معائنہ کیا اور ایسے ہی گزرتے ہوئے آپ نے کھجور زمین سے اٹھا کے مثال دی، کھجور کا باغ تھا، کہ اگر تیرا باپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک یہ کھجور بھی راہ خدا میں دے کے جاتا تو اس کے مرنے کے بعد تیرا یہ باغ اس سے افضل تھا وہ ایک کھجور کا دینا۔ بات واضح ہو؟ اب تیسرا جملہ سن لیجیے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ افراط اور تفریط دونوں کی نفی ہو گئی۔ تیسرا جملہ ہے کہ پھر کریں کیا، حد اعتدال کیا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں وصیت کے لفظ پر اور میراث کے عنوان پر دو تین جملوں کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے سن لیجیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت۔ مولا کی وصیت۔ ابھی تو ماہ مبارک رمضان میں مولا کا غم منایا ہے آپ نے، اور ابھی مرثیہ خوان کے بعد سلام گزار جو مولا کے مسائل پیش کر رہے تھے۔ مولا کی وصیت 80 وصیتیں ہیں، مولا کی 80 وصیتیں، پوری کتاب مرتب ہے اثبات الوصیہ پر۔ وصیتیں عوام کے لیے، خواص کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے الگ الگ۔ اس میں سے ایک وصیت میں نے مولا کی، فرماتے ہیں یا بنی الحسن، اے میرے پیارے بیٹے حسن۔ اور جب امام وصیت کر رہے ہوں تو صرف وصیت مولا حسن کو نہیں ہے، یاد رکھیں بالکل ایسے جیسے خدا قرآن میں اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو مخاطب حبیب ہوتے ہیں، مراد پوری امت ہوتی ہے، ایسے ہی مولا ظاہراً تو مخاطب تھے امام حسن سے، اور مراد تمام انسانیت تھی جو علی کو اپنا بابا خیال کرے، علی کو اپنا آقا اور مولا خیال کرے۔ بیٹا حسن اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے اتنا زیادہ مال نہ چھوڑ کے جانا کہ تمہارے پیچھے رہ جانے والے تمہارے مال کو خرچ کرنے کے لیے
حیران رہ جائیں. بہت غور کیجئے. حیران رہ جائیں کیا مطلب؟ کیا دو راستے ہوں گے ان کے لیے؟ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے پاس دو راستے ہوں. اتنا زیادہ مال میں چھوڑ کر گیا تو یا تو میری اولاد اس سارے مال کو کار خیر میں خرچ کر دے، یا میری اولاد سارے مال کو کسی کار شر میں استعمال کر لے گی. خدا نخواستہ. مولا فرماتے اگر تمہاری اولاد نے تمہارے بعد تمہارے چھوڑے ہوئے مال کو، اضافی مال، حد سے زیادہ مال، ہم حد تلاش کر رہے ہیں، اگر استعمال کیا کار خیر میں، تو بیٹا یاد رکھو ثواب تمہیں نہیں ملے گا، ثواب انہیں ملے گا. کمایا تم نے تھا، ثواب انہیں ملے گا. اور اگر تمہاری اولاد نے اس سارے مال کو استعمال کیا خدا نہ خواستہ کسی کار شر میں، تو یاد رکھو بیٹا عذاب انہیں بھی ہوگا تمہیں بھی ہوگا کہ نہ چھوڑ کے جاتے نہ وہ یہ کام کرتے. بات واضح ہو رہی. اور پھر بچوں کی ذمہ داری کیا ذمہ داری؟ کوئی راستہ بتایا ہے کہ نہیں؟ کیا رونا ذمہ داری ہے؟ جواب جی نہیں. رونا تو فطرت ہے، ذمہ داری نہیں. کیا گریبان کھولنے باپ کے مرنے پہ کہا یہ فطرت ہے؟ ذمہ داری نہیں. تو پھر کیا کریں؟ ذمہ داری اور ہے، فطرت اور ہے. فطرت خدا کی بنائی ہوئی، ذمہ داری محمد کی بتائی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب نے راستہ بتایا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسے عظیم امت میں خدا نے قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار. تو ہم اس کی امت میں ہیں جو نبی نہیں ہے، سید الانبیاء. تو ہمارے پاس جو اصول ہوں گے وہ ساری امتوں سے افضل ہوں گے. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں، کہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے؟ فرمایا ہاں. جب تک باپ کی سانس چل رہی تھی آپ نے پانی پلایا نیکی ہے، کھانا کھلایا نیکی ہے، علاج کرایا نیکی ہے، بابا کے لیے کپڑے کا انتظام کیا نیکی ہے، اچھا اسپتال، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھا ماحول، سب نیکیاں ہیں. اب سانس بند ہو گئی، اب کیا نیکی کروں؟ اب نہیں پانی پی سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ لباس کے محتاج ہیں، نہ گھر کے محتاج. اب کیا کروں؟ ہاتھ بن گئے میرے تو نہیں، ہاتھ نہیں بندھے. آپ فرماتے سب سے پہلی نیکی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کی نماز میت خود پڑھو. خود پڑھو، کسی سے پڑھواؤ. یہ اپنی کمی کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پہ نہیں. خود پڑھو. حالانکہ ہمارے یہاں اس کا اتفاق بہت کم ہو، لیکن بہرحال اللہ کے حبیب کے الفاظ. اور یقیناً میں ایک عالم، ایک طالب علم، ایک تھوڑا سا مسئلہ جاننے والا اگر نماز میت پڑھاتا ہوں تو میں روٹین کے اسٹائل میں پڑھاتا ہوں. میرے لیے ایکس وائی زیڈ سب برابر ہوتے ہیں. میت مومن کی ہے. میں کسی کے اعمال کو یاد کر کے، اس کی محبت کو یاد کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. لیکن بیٹا جب اپنے باپ کے اللہ سے کہے گا تو بیٹا وہی کہے گا جو اس کے دل میں سچی بات ہوگی. میرے الفاظ ہوں گے، معانی خاص نہیں ہوں گے. بیٹا کہے گا جذبات سے کہے گا پروردگار اس نے مجھے چلنا سکھایا، اس نے بولنا سکھایا، یہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا، پیار سے سمجھاتا تھا، اپنے پاس بٹھاتا تھا، یہ میری بات سنتا تھا. دنیا میں دیکھتا ہوں باقی افراد کے باپ کیسے ہوتے ہیں، یہ سب سے اچھا باپ تھا پروردگار. تو یہ جملہ بیٹا ہی تو کہہ سکتا ہے نا، کوئی نماز پڑھانے والا عالم تو نہیں کہے گا. پہلا مسئلہ. دوسرا راستہ آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے واجبات کو ادا کرو. آپ کے، ہمارے والد کے واجبات کیا تھے؟ واجبات کی دو قسمیں، واجبات الہیہ، واجبات بندگان الہیہ. اللہ کے واجبات کیا تھے؟ نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ. بندگان خدا کے واجبات کیا؟ قرض، رد مظالم، دیت، تمام مسائل. تو یہ قرضوں کو ادا کرو. یہ ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی ذمہ داری. تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. یہ ذمہ داری ہے. اپنی ہر نماز میں کم از کم قنوت میں یا اپنی دعاؤں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کو یاد کرو.
مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، کار خیر کو انجام دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کا احترام کرو، اپنے نہیں، اپنوں کا مسئلہ صلہ رحمی ہے، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا خیال کرو، میرے والد کے دوست ہیں تو والد کی طرح سے، میری والدہ کی سہیلی ہیں تو والدہ کی طرح سے ایک احترام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے کیے گئے معاہدوں کا احترام کرو، اگر وہ معاہدے اسلام کے خلاف نہ ہوں۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ اولاد نے کیا کرنا ہے اپنے جانے والے والد کے حوالے سے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے حوالے سے۔